أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أن يتعبد له فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. بہت ہی قیمتی ایام، قیمتی راتیں اور قیمتی عشرہ گزر رہا ہے. اس عشرے کو عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے. ذو الحجہ یعنی حج والے مہینے کا عشرہ. طلبہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں لفظ ذو آ جائے، ذو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں والا. ذو علم، علم والا. ذو مال، مال والا. تو ذو الحجہ کے کیا معنی ہو گئے؟ حج والا. یہ حج والا مہینہ ہے اور اس مہینے کا عشرہ ہے. اس لیے کہ
اللہ پاک نے حج کا جو بڑا رکن ہے وہ اسی مہینے کے پہلے عشرے میں رکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حج کا فرض شروع ہوتا ہے 8 ذوالحجہ سے، 8 تاریخ سے، اور 12 تاریخ تک یہ عمل پورا ہوتا ہے، اور 13 تاریخ جو ہے وہ اختیاری ہے. ایسا ہی ہے، 5 دن حج کے ضروری ہے، 6واں دن حج کا اختیاری ہے. اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حج کی تربیتی مجالس ہوئی ہے، اس میں اس پہ آپ کے حضرات کے سامنے بات آئی. اس حج کی نسبت سے اللہ پاک نے اس عشرے کو بڑی خصوصیت سے نوازا، اور اس عشرے میں اللہ پاک نے اعمال کی حیثیت کو، اعمال کی قیمت کو، اعمال کی عظمت کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ آیا عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت زیادہ ہے یا رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت زیادہ ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں ہمارے ذہنوں میں اور ہر مسلمان کے ذہن میں رمضان کے مہینے کی کتنی قیمت ہے، اور پھر خاص طور پہ جو رمضان المبارک کا آخر عشرہ ہے وہ کتنا قیمتی سمجھا جاتا ہے. اور اس عشرے کے اندر ہر مسلمان ایک فکر میں ہوتا ہے کہ بھئی ایک بڑی رات آنے والی ہے، اور وہ بڑی رات اس آخری عشرے کی کسی ایک طاق رات میں پوشیدہ ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29. تو ایک لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے ہر مسلمان رمضان کے آخر عشرے میں لگا ہوا ہوتا ہے. بہت سارے مسلمان اس مقصد کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں، لیکن میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک کی مہربانی کی حد آپ اگر غور کریں تو وہاں ایک ذیل شب قدر کے لیے انسان فکر کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی انسان کو کوئی حتمی پتہ نہیں. لیکن ذی الحجہ کے اندر جو اس کا پہلا عشرہ ہے، اس کی ہر رات کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. جس نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ایک رات میں بھی قیام کیا، عبادت کی، تو وہ ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر کے برابر. یہاں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے دوستو، یہاں تو تلاش نہیں ہے، یہاں تو فرما دیا گیا کہ بھئی ہر رات اس عشرے کی کس کے برابر ہے؟ لیلۃ القدر کے برابر. اور اس عشرے کے ہر ایک روزے کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایک روزہ ایسا ہے کہ جیسے 1 سال کے روزوں کے برابر. تو 9 دن جو اس عشرے کے شروع کے 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں جو نفلی روزے رکھے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر. ایک رات عبادت کر لے لیلۃ القدر کے برابر. کتنا اللہ پاک اس عشرے میں اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، کتنا قیمتی عشرہ ہے، اور کتنے مبارک دن ہیں، اور کتنی مبارک رات ہے. لیکن اعمال کی، پھر خاص طور پہ نفلی اعمال کی جو حیثیت اور اہمیت ہے وہ زندگیوں سے نکل گئی ہے دوست. نفلی اعمال کی ایک ماحول جو پہلے بنتا تھا نا، پہلے ایک ماحول بنتا تھا، اس طرح نہیں تھا کہ ہر گھر کے اندر ایک کیفیت بن جاتی تھی، بدل جاتی تھی. لوگ کہتے رہے بھئی ذوالحج کے روزے آ گئے، راتیں آ گئی، سب گھر والے مل کر روزوں کا اہتمام ہوتا تھا، رات کو اٹھنے کا اہتمام ہوتا تھا. اب تو خاص کر دیا کہ بھئی جو گھر کے بزرگ ہیں، بالکل بوڑھے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھئی چلے وہ فارغ ہے وہ رکھ لے.
وہ رکھ لیں. ہم تو مصروف لوگ ہیں جی، صبح سے شام تک پڑھتے ہیں یا صبح سے رات تک کام کرتے ہیں، تو وہ رکھ لیں. تو طاقت کا یہ عرصہ، نوجوانی اور جوانی کا یہ زمانہ، اللہ سے لینے کا یہ وقت، یہ ہم ضائع کر رہے ہیں دوست. آج یہ احساس، یہ فکر، یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ بھئی اللہ پاک نے مجھے یہ عشرہ نصیب کر دیا ہے، مجھے موقع دے دیا ہے، اور میں کوشش کر لوں کہ بھئی اس میں اللہ پاک کو جتنا راضی کر سکوں کر لوں. اور پھر اس عشرے کے لیے کیا فرمایا کہ اس عشرے کا جو نیک عمل ہو، کوئی بھی، العمل الصالح فرمایا، العمل الصالح، اس میں کسی عمل کی قید نہیں لگائی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اس میں ہر کار خیر شامل ہوگا، ہر کار، یہاں تک کہ ایک انسان نے کسی کو صحیح راستہ بتایا، وہ بھی عمل صالح ہو گیا. ایک انسان نے اٹھ کر کسی کو سہارا دے دیا، عمل صالح ہو گیا. اٹھ کر کسی کے لیے جگہ بنا دی، اس کو کرسی پہ بٹھا دیا، عمل صالح ہو گیا. اللہ کے راستے میں 10 روپے دے دیے، عمل صالح ہو گیا. پانی پی رہے تھے، دیکھا پیچھے کوئی مسلمان بھائی کھڑا ہے، بزرگ کھڑا ہے، اپنے سے پہلے اس کو پانی کا گلاس دے دیا، عمل صالح ہو گیا. دوست، یہ سب اس میں شامل. تو فرمائے اس عشرے میں جو بھی نیک عمل ہوگا، اللہ پاک کو اس نیک عمل کے مقابلے میں باقی پورے سال کے نیک اعمال میں سے کوئی بھی عمل اتنا محبوب نہیں جتنا اس عشرے میں محبوب ہے. تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اس عشرے کے اعمال اتنے محبوب ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں ہے، وہ بھی کم رہ جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُمَا بِشَيْءٍ. ہاں، ایک شخص مستثنیٰ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور پھر جا کے ایسا دشمن سے لڑا کہ نہ اس کی سواری واپس آئی، نہ یہ خود واپس آیا، دونوں قربان ہو گئے، تو اس کا مقام اور مرتبہ تو بڑھ کر ہے. باقی جو عام جہاد کے لیے گیا، شریک ہوا، واپس زندہ سلامت آ گیا، تو اس عشرے کا عبادت گزار اس مجاہد سے بھی بڑھ کر. آج تو باقی دنیا کی کیلکولیشن کے میں ہم کتنے ماہر ہیں. ایک ایک چیز جیسے کوئی سامنے آیا فوراً ذہن کیلکولیٹر بن جاتا ہے، انگلیاں کیلکولیٹر بن جاتی ہے. کسی نے موبائل نکالا، کسی نے کیا نکالا، بھئی چلو جلدی سے ملٹیپلائی کرو، پلس مائنس کرو، حساب بناؤ کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح. فرق شروع ہو جاتا. لیکن کتنی یعنی محرومی کہا جائے اس کو کہ یہ عقلی کیلکولیشن یہاں کیوں کام نہیں کر رہی. میرے اور آپ کے ہاتھ سے کتنے قیمتی دن نکل رہے ہیں دوست، کتنے قیمتی اوقات نکل رہے ہیں. 2 راتیں گزر گئی، دوسرا دن گزر رہا ہے. آپ بتائیں ہمارے اندر اس عشرے کے آغاز کے بعد کتنی تبدیلی پیدا ہوئی، کتنا فرق پیدا ہوا، کتنے اعمال کے اندر کثرت پیدا ہوئی، کتنا نفلی روزوں کا اہتمام پیدا ہوا. اب تک کی 2 راتوں میں ہم میں سے کون ہے جس نے تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کی ہو؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، یہی زندگی، یہ اعمال صالحہ کا موقع ہے. یہی دن اللہ پاک کو راضی کرنے کا موقع ہے. یہی وقت اللہ پاک سے لینے کا ایک وقت ہے. یہی اپنے نامہ اعمال کو خوبصورت بنانے کا موسم ہے. دوستو، ہم اپنے اکابر اور اساتذہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، آپ یقین کریں انسان حیران ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اہل سنت تھے،
اور اللہ پاک نے ان سے بہت بڑا کام لیا. دین کا ایسا کوئی شعبہ نہیں، کوئی خدمت نہیں جو حضرت سے نہ ہوئی ہو. اہل علم ان کے مقام سے، مرتبے سے واقف ہے. تو ان کے جو بیماری کے ایام ہے وہ ان کے ایک پوتے نے، حضرت کے ایک پوتے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی آخری عمر میں، چونکہ آخر کے جو 8-10 سال تھے وہ بالکل جسم سے، ناف سے نیچے کا حصہ مفلوج ہو گیا، فالج میں تھے، لیکن چہرہ بالکل ایسے تر و تازہ ہوتا تھا، آباد چہرہ تھا. اس لیے کہ ساری زندگی قرآن حدیث کی خدمت کی. اور دعا ہے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس چہرے کو. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ تر و تازہ رکھے اس چہرے کو جس نے میری کوئی بات سنی اور اس کو آگے پہنچایا. تو جس نے ایک بات سنی اور جس نے 60 سال 70 سال بخاری شریف، مشکات شریف پڑھائی ہو، ان کے کیا نامہ اعمال ہوں گے دوست. تو آخر کی کہ جو 10 سال 12 سال تھے وہ بیماری کے تھے. تو حضرت کے پوتے فرماتے ہیں کہ میں رات کی خدمت گھر والوں نے مجھ پر لگائی کہ بھئی آپ رات حضرت کے کمرے میں قیام کریں گے، رات ہے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو آپ جو ہے وہ موجود ہوں گے. تو فرماتے ہیں ایک وقت طے تھا کہ رات 3 بجے اس وقت حضرت اٹھتے تھے، اور ظاہر سی بات نیچے کے پیر وہ کام نہیں کرتے تھے، تو حضرت کو ویل چیئر پہ بٹھا کے اور پھر ہم لوگ میں لے جا کے بیت الخلاء کے دروازے تک، پھر حضرت اندر ہو کے پھر وضو فرماتے، پھر باہر میں لے آتا، اور پھر حضرت تہجد. یعنی اس 97-98 سال تقریباً غالباً حضرت کی عمر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں اس حالت میں بھی تہجد نہیں چھوڑی، تہجد نہیں چھوڑی. تو کہتے ہیں کہ ایک سال ایسا آیا کہ بیماری بہت شدید ہو گئی، اور ڈاکٹر جو علاج کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب اس کیفیت میں کہ ان کو ہر گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد پانی ضرور دینا ہے، جسم میں پانی کم ہوگا تکلیف ہو جائے گا. تو شعبان کا مہینہ آیا. آپ جانتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے نا، لیلۃ النصف من شعبان، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. تو 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے. تو گھر والوں نے طے کیا کہ بھئی چونکہ ڈاکٹر نے تو منع کیا ہے سختی سے، تو لہذا حضرت کے سامنے تذکرہ ہی نہیں کر. اور اس رات کو جو میرے ذمے لگائے کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ بھئی حضرت کو نہ جگائیں، دوائیاں ہم ایسی دے دیں گے نیند کی کہ حضرت سوئے رہیں گے، سحری کا وقت نہیں آئے گا، پھر صبح کچھ کہہ دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ رات آئی ہے اور اللہ کی شان یہ کہ سونے سے پہلے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ بھئی کل 15 شعبان ہے. میں نے کہا، تو کہا کہ مجھے سحری میں اٹھا دیں. خود سے کہہ دیا. پھنس گیا بھئی اب کیا کریں. گھر والوں نے کہا بھئی آپ چھوڑ دیں، آپ نہ اٹھائیں، باقی ہم دیکھ لیں گے. تو وہ کہتے ہیں بس رات گزری، اور چونکہ دوائیاں تھی اس کا غلبہ تھا تو میں نے نہیں اٹھایا حضرت کو، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں جب شروع ہو گئی تو حضرت کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو مجھے بلایا شدید غصے میں اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ مجھے اٹھا دیجیے گا. تو میں نے کہا حضرت آپ اتنی تکلیف میں ہے، بیماری ہے، آپ کی دوائیاں ہیں، اور اب عمر کے اس حصے میں جب اللہ پاک نے، شریعت نے اتنی اجازتیں دی ہوئی ہے، ایک سنت روزہ آپ کا چھوٹ جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. تو کہا کہ حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر یہ پہلا سال ہے کہ 15 شعبان کا روزہ چھوٹا.
بالغ ہونے کے بعد سے۔ ایسے ان کی خدمات اور ان کی محنتیں، ان کا فیض، یہ جو اتنا عام ہو جاتا ہے۔ آج ہم بس ایک دو چار باتیں میں کر لوں اور میں چاہوں گا بس ہر جگہ میرا تذکرہ ہو، میرا نام ہو، میری واہ واہ ہو، میرے لیے لوگ کھڑے ہو، القابات ہو، دائیں بھی ہو بائیں بھی ہو، اور میرا ایک فیض عام ہو جائے، کیا کروں؟ یہ تو بندے کا اللہ پاک سے ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے۔ نام زندہ رکھنے کے لیے بولنا نہیں پڑتا، وہ اخلاص جب اللہ کے سامنے آتا ہے تو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے دل پر، جگر پر، ہر چیز پر چھری رکھ دی۔ اولاد کی گردن پہ چھری رکھنا آسان تو نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم آیا، چلا دی۔ وہ اخلاص اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام بولے نہ بولے، تقاضا کریں نہ کریں، اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے آپ کا نام تذکرہ قیامت تک لوگوں میں زندہ کر دی۔ اب جو بھی امت خیر پر رہے گی وہ ملت ابراہیمی کہلائے گی۔ قربانی کا عمل قیامت تک چلتا رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیز طلباء اور میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بس بات اتنی ہے کہ یہ ایام اور یہ اوقات بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اس میں جتنا ہو سکے ہم اللہ پاک کو راضی کریں، اور آرام، ساری چیزیں تو زندگی میں ہوئی بھی بہت ہے، اور آخرت اور قبر میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک نصیب فرمائیں گے، لیکن یہ زندگی کے جو اوقات ہیں نا یہ قیمتی بن جائے۔ اس لیے دن بڑے قیمتی ہیں، تسبیحات کی، معمولات کی، نوافل کی بھرپور پابندی رکھیں۔ کسی ساتھی کی اشراق، چاش، توابین، تہجد، کوشش یہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں ہم اٹھیں، وضو کریں، تہجد پڑھیں، پھر فجر پڑھ کے آرام کریں، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر مشکل ہے تو کم از کم یہ ہو کہ رات سونے سے پہلے ہم جب سونے کا ارادہ کر لیں 12 بجے جتنے بھی ہو، پھر وضو کر کے تہجد کے اپنے نوافل پڑھ لیں، ایک رات لیلۃ القدر کے برابر ہو جائے۔ تو کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو اس مبارک عشرے کی صحیح قدردانی کی، اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے ختمات شریفہ پڑھیں گے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مستقیم الصراط الذین۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل، اللہم بارک علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل، اللہم بارک علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، اللہم بارک علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔
3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھیں گے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، اعزاء، اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان تمام حضرات کو سلسلہ بسلسلہ اس کا پورا اجر نصیب فرمائے۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کریں گے، تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر دیں، یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب میرے دل سے نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان میں، تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو،
سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ جب آ پڑی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ جب آ پڑی سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے اس کچھ دیر کے بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو، ذکر کرنے کو، مراقبہ کرنے کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی، جتنے طلبہ، جتنے نمازی بھائی محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، لاتے ہیں، جڑتے ہیں، یا اللہ سب کو اسی طرح قیامت کے دن ایک ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی ایسے مبارک مجلسوں میں، ذکر کی مجلسوں میں، یا اللہ نیک ماحول کی مجلسوں میں، اعمال کی مجلسوں میں ہم سب کو جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کی اصلاح کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جتنے بزرگ احباب نمازی اساتذہ اکرام بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، بری تدبیریں کرنے والوں کی بری تدبیروں سے، یا اللہ غلط خبریں پہنچانے والوں کی برے منصوبوں سے، ساحرین کے سحر اور جادو سے، یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ادارے کی، ہماری اس مسجد کی، ایک ایک طالب علم کی، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ کامل حفظ و امان ہم سب کو نصیب فرما دے، برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ اس مبارک عشرے کی یا اللہ 100% برکتیں ہم سب پہ نازل فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔